میں جا رہا تھا ترکی ابھی رمضان سے پہلے، ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے، وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا، تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو، اوپنلی نا آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو، مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو، تو ظاہر ہے پھر میں نے کہا اچھا ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر. تو کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے، بھائی ٹھیک ہے. اگر اللہ کی قدرت تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا ماشاءاللہ داڑھی اس کی، وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا، خدا کا منکر، سمجھ رہے ہیں، اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی، میری بیگم نے بھی پردہ کیا، بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، میرا ایمان بچ گیا، اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے، یہ لطیفے سن کے، ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں، یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے، ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں، مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ، نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. وہ یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج، ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا، آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں، کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم